بیوی شوہر کے مال کو صدقہ کر سکتی؟ مثلا شوہر نے بیوی کو دیے گھر کے خرچے کچھ پیسے اور وہ اس سے صدقہ کر رہی ہے، اس شوہر کو بتائے بغیر اپنے کسی رشتہ دار کو مثلا دے رہی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شوہر کی جب تک اجازت نہ ہو یا اس کا یقین نہ ہو کہ شوہر 100% 200% کے شوہر اس میں بالکل راضی ہوگا، تب تک بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ بیوی شوہر کے مال کو صدقہ نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، تو یا تو شوہر سے پہلے سے اجازت لے لیں تو پھر وہ چیز صحیح شمار ہو جائے گی، ورنہ پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں البتہ بیوی اپنے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرمت یا کوئی حرام ہونے والا پہلو نہیں ہے۔ اس کے اپنے جیب خرچ کے پیسے تھے، چاہے اپنے کسی رشتہ دار کو دے، کسی فقیر کو دے، کسی کو بھی دے، اپنا مال، اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، چاہے شوہر ناراض بھی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتی۔ لیکن شوہر نے مثلا دیے تھے گھر کے خرچے کے پیسے اور اس میں سے نکال کے وہ کسی اور جگہ پہنچا رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو پھر یہ اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ شوہر نے الگ سے پہلے سے اس کو کوئی پرمیشن دی ہوئی ہو۔ اسی طرح سے حکومت سے ملنے والے منافع پر جو صدقے کی واجب صدقے کی جو صورت ہوتی ہے، مثلا گورنمنٹ کی سیونگ اسکیمز میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے، گورنمنٹ کی، پرائیویٹ والے میں نہیں، گورنمنٹ سے جو پیسے اس انداز سے منافع کے طور پر ملتی ہیں اس میں 50% غریبوں کا حق ہوتا ہے، اور اس صدقے کو نکالنا اتنا واجب ہے کہ لوگ اب سے 20-20 سال پہلے کی بھی جو رقمیں انویسٹ کر کے کھا چکے ہیں، ان سب کا وہ جو مال انہوں نے جب تک یہ صدقہ نکال کے غریب کو نہیں دیا جائے گا تب تک بقیہ 50% منافع حلال نہیں ہوتا ہے۔ آغا سیستانی کا، آغا خوئی وغیرہ کا یہی مسئلہ ہے، البتہ رہبر معظم وغیرہ کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا الگ۔ تو لیکن ان کی تقلید میں جو افراد ہیں تو وہ حکومت سے ملنے والا جو 50% یا حکومتی اسکیموں سے جو پیسہ مل رہا ہے یا فکس ڈپازٹ میں جو پیسہ رکھا ہوا تھا حکومت والا، وہاں سے جو پروفٹ ملا ہے اب تک جتنے استعمال پہلے کر بھی چکے ہیں ان سب کے بھی وہ اب تک مقروض ہیں، اور ان تمام غریبوں تک وہ 50% جو وہ استعمال کر چکے ہیں وہ غربا تک پہنچانا پڑے گا، یا حاکم شرع سے بات چیت کر کے اس کی کچھ مقدار کم کی جائے گی۔ یہ جو 50% ہے اس میں حاکم شرع کے پاس جا کر ہم 50% نہیں دینا چاہتے، لوگ اکثر گورنمنٹ حکومتی اسکیموں میں پیسہ رکھواتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ عام بینکوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ 50% غریب کو دینے کے بعد تو ان عام بینکوں سے بھی کم ہو جاتا ہے وہ پروفٹ۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنی حالت زار مجتہد تک پہنچائیں یا ان کے کسی ایسے نمائندے کی جس کو اختیار ہو اس بات کا، اور اس 50% کو کم کر کے 10% وغیرہ تک لے آئیں، اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو وہ کریں، ورنہ اگر ممکن نہ ہو یا وہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر ان کو اتنا ہی پیسے 50% تو اب ویسے ہی انہوں نے پہلے سے پرمیشن دی ہوئی ہے، اور باقی 50% جو ہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں، اور 50% جو ہے غریب تک پہنچانا۔ لیکن آپ چاہیں کہ غریب کو میں کم دوں اور باقی زیادہ پروفٹ اپنے پاس رکھوں کیونکہ ہماری خود بھی گزر بسر اسی پر ہوتی ہے، تو حاکم شرع سے جا کر بات کرنی پڑے گی، اس کے سامنے اپنا کیس رکھنا پڑے گا۔ اور پچھلے جو اس انداز کے پروفٹ کھا چکے ہیں ان سب کے بھی آپ مقروض ہیں، اور ان سب کو بھی اب بھی ادا کرنا پڑے گی۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے عقیقے میں بالوں کے وزن کے برابر جو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے بالوں کے وزن کے برابر جو چاندی صدقہ کی جاتی، تو بہرحال اس کا ایک الگ حساب کتاب ہے، مستحبات کے اندر یہ چیز آتی ہے، لیکن وہ بھی صدقہ ہی ہے۔ تو اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ 7ویں روز کا مستحب ہے سر کو منڈوانا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے اور ان کا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا تھا، وہ جو عقیقے کی بات بیان ہو رہی ہے، وہ افراد کے جن کا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا، تو جب بھی عقیقہ بعد میں کبھی ہوتا ہے وہ اپنے سر کو منڈواتے ہیں۔ تو یہ خیر منڈوا تو سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن جو مستحب ہے وہ فقط 7ویں روز کا مستحب، یعنی یہ گنجا ہونا 7ویں دن ہو جانا چاہیے۔ اگر 7 دن مکمل ہو گئے اور اس کے بعد کبھی بھی گنجے وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں، لیکن لوگ اس کو عقیقے سے مربوط چیز سمجھتے ہیں۔ عقیقہ بھی کیونکہ 7ویں روز کرنا مستحب ہے، البتہ عقیقے کے اندر یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا تو بعد میں بھی کبھی پوری زندگی میں کبھی بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا استحباب باقی رہتا ہے۔ لیکن بال منڈوانے کا استحباب 7ویں روز ختم ہو جاتا ہے اس کا مستحب۔ تو بوڑھے اگر جو ہو گئے ہیں یا عمریں ان کی گزر گئی ہیں اور اب عقیقہ ہو رہا ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گنجے وغیرہ ہوں، اور صرف عقیقہ بھی کروا لیں تو کافی، اس کا ثواب اب نہیں ملے گا سر کے بال منڈوانے کا۔ اور بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بال مونڈے جائیں 7 ڈے میں
7वें روز اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کی جائے یا اس کی مالیت جو ہے وہ صدقہ کی جائے. اور اس کو بھی کوئی بھی سید بھی لے سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہ تمام چیزیں بھی مستحب صدقات یہ سید لے سکتا ہے. اور اچھا اب ایک چیز اور دیکھیے, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سادات کے ساتھ خود اپنوں نے بہت مظالم کی. دیکھیے آل محمد پر خمس بند کرنے والے جو افراد تھے, کیونکہ ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ لینا, یہ جو واجب صدقات ہیں وہ لینا پہلے سے ہی حرام تھا غیر سادات کے, لہٰذا ان اموال سے تو ایک لحاظ سے قانوناً محروم ہو ہی گئے تھے. اور خمس کو بھی انہوں نے ریاستی مصلحتوں کی بنا پر ڈھال بنا کر اسے بھی حرام قرار دیا تھا. نہ آل محمد کو یا سادات کو اس کے بعد نہ ادھر سے کچھ ملے اور نہ ادھر سے کچھ ملے, اور اس طرح سے وہ ایک مسلم معاشرے میں بے قدر و قیمت ہو کر رہ جائیں. یہ ایک سیاسی گیم تھا بہت بڑا جس کو لوگوں نے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہی آج کل سادات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ان کے لیے ویسے ہی حرام ہے غیر سادات کی. خمس کے لیے بھی اب نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ غیر, جو ہم خمس کی بحث میں بیان کر چکے ہیں کہ نہیں غیبت امام میں جو ہے وہ خمس دینا جو ہے وہ ضروری نہیں رہا ہے, اور اس سے بھی محروم کر دیا گیا, فطرے سے بھی محروم کر دیا گیا, اب جو مستحب صدقات وغیرہ تھے ان سے بھی محروم کر دیا گیا. گویا سادات کو معاشی ایک لحاظ سے پیس کے رکھ دیا جائے, ان کا ایک مکمل اقتصادی بائیک آؤٹ ہو جائے. اس سازش میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے مومنین بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر یا جانتے بوجھتے یا انجانے کے اندر شریک ہو رہے ہیں. تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جیسے آقا خوئی نے بھی کہا کہ ان کو شفاعت کی امید پیدا ہو چلے گی رسول کی, اور ان کو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل PK اہل بیت TV کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی